السلام علیکم ناظرین، پروگرام آج کی بات میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان شاہ شراز۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگی تناؤ ہے وہ کم ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ آئے دن امریکہ کی جانب سے طرح طرح کے بیانات داغے جا رہے ہیں ایران کے خلاف، اور آج ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں ان کی جانب سے کافی بڑی ٹویٹ کی گئی ہے پاکستان کے حق میں۔ انہوں نے پاکستان زندہ باد کی ٹویٹ بھی کی گئی ہے۔ انہوں نے جو ایلیگیشنز لگائے جا رہے ہیں یو ایس میڈیا کی جانب سے کہ ایران پاکستان آنے کو تیار نہیں ہے، ایران مذاکرات نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے تمام باتوں کو مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستانی افواج کی جانب سے جو افغانستان کے خلاف آپریشن غضب الحق لانچ کیا گیا تھا وہ ابھی بھی جاری ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے ایک طرح مختلف ممالک کو بار بار بات کرنے کی پیشکش کی جا رہی ہے کہ ہمارے پاکستان کے ساتھ مذاکرات کروا دیں۔ بہرحال اس پہ بھی ابھی تک کوئی بریک تھرو کی خبر سامنے نہیں آ رہی۔ آپریشن غضب الحق جاری ہے اور پاکستان کی جانب سے ایک کلیئر اسٹینس ہے کہ ایک بھی دہشت گرد کے خاتمے تک یہ آپریشن جاری رہے گا۔ افغانستان کی جانب سے بار بار میک شور کیا جاتا ہے کہ ہم اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے، مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہر بار پاکستان کی سالمیت کو افغانستان کی سرزمین کے ذریعے چیلنج کیا جاتا ہے۔ پاکستان کے خلاف ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ ٹی ٹی پی، داعش، بی ایل اے جیسے نیٹ ورک افغانستان کے اندر آپریٹ کر رہے ہیں۔ اس جنگ کا کیا آؤٹ کم ہوگا، تفصیلی گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ ڈاکٹر وجیہ الحسن صاحب موجود ہیں، دفاعی تجزیہ نگار ہیں۔ خالد اختر ارائن صاحب موجود ہیں، سر ماہر تعلیم ہے۔ تفصیلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں، میرے ساتھ ہی رہیں۔ ویلکم بیک ناظرین، میرے ساتھ ڈاکٹر وجیہ الحسن صاحب موجود ہیں۔ پروگرام کا آغاز وجیہ صاحب آپ سے ہی کریں گے۔ یہ جو یو ایس ایران وار چل رہی ہے اس کا آؤٹ کم کیا ہوا، آپ کو کیا لگ رہا ہے، مذاکرات ان قریب کب تک ہو سکتے ہیں؟ اچھا شراز، دیکھیں اس میں تو اندازے لگانے والی بات ہے۔ نیگوسیشنز اس وقت ہوتی ہیں جب آبجیکٹیوز باقی تمام لوگوں کو کلیئر ہوں کہ جنگ کے مقاصد کیا ہیں۔ یہ جنگ سٹارٹ ہوئے ہوئے تقریباً اب چھٹا ہفتہ چل رہا ہے، اور جنگ جب سے سٹارٹ ہوئی ہے تو اس میں ٹیکٹیکل ایکشنز دونوں سائڈ سے ہو رہے ہیں، بلکہ تینوں سائڈ سے ہو رہے ہیں۔ اور ایک بات بڑی کلیئر سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو تین پارٹیز انوالو ہیں، یو ایس اور اسرائیل، ان دونوں کے مقاصد ڈیفرنٹ ہیں، اور اس جو ایران ہے وہ تو اپنے بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ تو نیگوسیشنز جنگ سے پہلے بھی ہو رہی تھی، عمان کے اندر ڈسکشن چل رہی تھی، اس کے بعد جنیوا میں ڈسکشن کا آغاز ہونا تھا، یا ایک پروسیس میں تھی، ڈسکشن کا ایک پروسیس چل رہا تھا۔ تو اس کے بعد سے جو اٹیک ہوا اس کی وجہ سے ایک جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اس کانفیڈنس لیول کو اچیو کرنے کے لیے ایران کا آج کا جو ان کا ٹویٹ تھا وہ بہت خیر مقدمی تھا، پاکستان کے لیے بہت ایک حوصلہ افزا بات تھی کہ پاکستان کی جو ایفرٹس ہیں وہ رنگ لیتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ لیکن کس نیگوسیشنز کب ہوں گی؟ کل 6 تاریخ ہے، 6 تاریخ کے پاس جو انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا ہوا تھا، ادھر ایک ایشو کلیئر ہوگا تھوڑا سا۔ لیکن جو ایک اور کل رات سے ڈیولپمنٹ ہے کہ جو ان کا ایک خبریں آ رہی ہیں کہ امریکہ کا ایک جہاز گر گیا ہوا ہے اور ان کا ایک پائلٹ جو ہے وہ ادھر اسٹرینڈڈ ہے، جس کو ڈھونڈنے کی بات ہو رہی ہے، جس کی بیس کے اوپر کچھ فردر ایکشنز بھی ہوئے ہیں، کوئی ہیلی کاپٹر گرنے کی بھی اطلاعات ہیں، ایک اور جہاز گرنے کی بھی اطلاعات ہیں۔ اور اس کے بعد ان کے اوپر اٹیک، میزائل اٹیک اور ریٹیلیٹری اٹیک ایران کا کویت کے اوپر اور ان کے ڈی سیلنائزیشن پلانٹ کے اوپر، یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ نیگوسیشنز ابھی دور ہیں، اس میں اور ٹائم لگے گا، یا ایک دم سے کمپلیٹ ہو جائیں، بیکاز ہم ابھی سوچ نہیں پا رہے کہ امریکہ کے دماغ میں کیا ہے، کیونکہ انہوں نے چلتی جنگ میں اپنے جو چیف آف آرمی تھے ان کو ریلیز کیا، ان کے جو چیف چیپلن تھے ان کو ریلیز کیا، اور ان کے ساتھ اور 3 بڑے رینک کے افسر ان کو ریلیز کیا، جس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جنگی حکمت عملی میں کچھ ایسی چینج لانا چاہ رہے تھے جو کہ بلاکج تھی، الائنمنٹ نہیں تھی ایٹ ملٹری لیول پینٹاگون میں، اور اس لیے ان کو چینج کیا گیا ہے تاکہ اپنا ایکشن فردر اچیو کر سکیں۔ اس سے ایک اور بات سامنے آتی ہے کہ ابھی تک جو آبجیکٹیو وہ اچیو کرنا چاہ رہے تھے وہ ابھی تک شاید اچیو نہیں پڑ پائے۔ سر یہ بھی سوال ہے کہ اب جو موجودہ اسٹینس ہے پاکستان کی جانب سے بارہا کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح مذاکرات ہو جائیں۔ خبریں یہ بھی سامنے آئیں کہ کچھ صحافیوں نے رپورٹ کیا کہ 2 بار امریکی جو نائب صدر ہے وہ پاکستان آنے کے لیے تیار تھے، ایران بیک آف کر رہا ہے، مگر ایران نے اس ساری خبروں کو آج کیٹیگوریکلی ڈینائی کر دیا۔ سر پاکستان اپنی جگہ بالکل کلیئر اسٹینس پہ ہے، آپ کے نزدیک پاکستان کی پوزیشن اسٹرانگ ہے، کروانے چاہیے مذاکرات؟ اچھا دیکھیں جی، میڈیشن کب کرائی جاتی ہے؟ میڈیشن اس وقت کرائی جاتی ہے جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ جنگ ہمیں خود بھی لپیٹ میں نہ لے لے، اس لیے اس لپیٹ میں آنے سے پہلے ہمیں اپنی میڈیشن کرانی ہے تاکہ جنگ ایک جگہ کے اوپر پروونشلائز ہو جائے اور ادھر رک جائے۔
اس لیے پاکستان نے دیکھیں 2 دن پہلے جو ہے 31 مارچ کو 3 دن پہلے ہمارے جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں فارن منسٹر ہیں وہ چائنا گئے. چائنا کی طرف سے ایک 5 پوائنٹ جو ہے وہ ایک نکلا کمیونیکے نکلا, وہ بڑا سب کے سامنے حاضر ہے. تو پاکستان کی ایفرٹس تو بہت ریکگنائز ہو رہی ہیں, لیکن ضروری یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ کمپلیکس سچویشن ہے, بیکاز جیسے میں نے کہا جو 2 پارٹیز ایک سائڈ پر ہیں اسرائیل اور یونائٹڈ اسٹیٹس, ان کی آپس میں ہم آہنگی نظر نہیں آ رہی. اسرائیل جو ہے وہ آل آؤٹ جنگ لڑ رہا ہے کہ اس کے اوپر ڈیلی بیراجز فائر ہو رہے ہیں ایران کی طرف سے. امریکہ میں صرف معاشی طور کے اوپر ان کے اوپر افیکٹ آ رہا ہے کہ جو پیٹرول کی پرائس ہے, گیس کی پرائس ہے, وہ تقریباً گیلن کے حساب سے $1 سے زیادہ بڑھ گئی. لاسٹ ویکنڈ کے اوپر ان کے تقریباً 3000 جو ہیں وہ پروٹیسٹ بھی ہوئے تھے. تو اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے اوپر جنگی اثرات ڈفرینٹ طریقے سے آ رہے ہیں, لیکن اسرائیل کے اوپر جنگی اثرات جو ہیں وہ ڈسٹرکشن بھی ہے اور اس کے علاوہ جو باقی اثرات ہیں سوشل اثرات ہیں وہ بھی ہیں. تو دونوں کا نقطہ نظر تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے. پرہیپس شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک کسی جگہ کے اوپر بیٹھ کے بات چیت اس طرح نہیں ہو سکی جیسے کہ امید کی جا رہی تھی کہ ہو رہی ہے, بیکاز جنگ ابھی میرا خیال ہے آج 28 فروری سے سٹارٹ ہوئی تھی, تو ابھی یہ تقریباً مہینے سے اوپر ہو گیا. مہینے سے اوپر جنگ کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت ریٹیلیشن اتنی سخت تھی جو کہ امید سے ایکسپیکٹ نہیں کی جا رہی تھی. بالکل ایسا ہی. اختر عین صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا. یہ جو US ایران کی جو جنگ جاری ہے, اسرائیل بھی کہیں نہ کہیں انوالو ہوا. سب سے زیادہ نقصان جو ہو رہا ہے وہ اسرائیل اور ایران کو ہو رہا ہے. امریکہ تو سیف ہے, ان کو اکنامی کے لحاظ سے نقصان ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, اس موجودہ حالات اب کس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آئیں گے؟ دیکھیے, صورتحال یہ ہے کہ جو آبجیکٹیو امریکہ کے ہیں یا جو اسرائیل کے ہیں وہ نیئر اباؤٹ سیم ہیں. یہ ڈیپینڈ کرتا تھا ان کے اوپر کہ کوئی ایسے پریزیڈنٹ آئیں جو اسرائیل کے آبجیکٹیوز کو بھی اپنے اس کے ساتھ جو ہے اس کو سپورٹ کریں, اس کے لیے وار کرنے کے لیے ریڈی ہوں. تو یقیناً ظاہر ہے کہ اسی حساب سے جو ہے وہ الیکشن میں جیت کر آئے, اور جس سپورٹ سے جیت کر آئے تو ظاہر انہوں نے ان کا ساتھ ضرور دینا تھا. تو انہوں نے ایکشن لیا. آبجیکٹیو سیدھا ہے کہ کہا یہ گیا, جیسے عراق کے لیے کہا گیا تھا کہ ہمارا ایک آبجیکٹیو تو یہ ہے کہ ہمیں نیوکلیر جو پاور بننے جا رہا ہے وہ ہم بننے نہیں دینا چاہتے. اور ظاہر ہے کہ جو اوبیڈینٹ ہوتا ہے ملک وہ امریکہ کے لیے سپر پاور کے لیے ہمیشہ اچھے ممالک میں شامل ہوتا ہے. جو ملک جو ہے ان کے ساتھ کوارڈینیٹ نہیں کرتا, جیسے کہ ایران کا سلسلہ کئی دہائیوں سے چلا آ رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ وہ اتنی ان پہ پابندیاں بھی لگائی جاتی ہیں اسی وجہ سے کہ وہ کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے کہ اسی طرح سے جو دوسرے پاورز ابھرتے ہوئے پاور ہیں ان کے بھی کچھ مقاصد ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی گلوبل قسم کی فائٹ ہے. اور ایک بات تو سیدھی ہے, اب اس وقت جو ہمیں محسوس ہوتا ہے یا پبلک کو عوام کو محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اسرائیل تو ایک طرح سے بیک آف ہو چکا ہے, بظاہر جو ہے وہ اس طرح سے نہیں فائٹ کر رہا. دوسری طرف امریکہ جو ہے وہ کوئی بہانے تلاش کرتا پھر رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ون ون سچویشن ہو. ایکچولی میری ون ہونی چاہیے, مجھے وکٹری مل جانی چاہیے, تاکہ میں وہ کئی قسم کے اناؤنسمنٹس بڑی ایگریسو کر چکے ہیں. کبھی ایک اسٹیٹمنٹ آتی ہے, کبھی دوسری اسٹیٹمنٹ آتی ہے, مگر اگر وہ ہاریں گے یا وہ وار کو جیتیں گے نہیں تو وہ بدنامی وہ نہیں چاہتے, کیونکہ ان کو انسریبل ہیں وہ پوری دنیا کے سامنے, خاص طور پہ وہ امریکن جو ہاؤسز ہیں ان کے سامنے, امریکن عوام کے سامنے, اور اس کے جو آفٹر افیکٹس ہیں وہاں بھی پڑنے لگ گئے ہیں. اور ان کو اپنی سیاسی فیوچر کا بڑا خطرہ ہے کہ شاید نیکسٹ ٹائم میرا فیوچر جو ہے برباد ہوتا ہوا نظر آتا ہے. تو وہ تبھی جو ہے اسٹیپ بیک جائیں گے جب ان کو کسی نہ کسی طریقے سے وکٹری دے کر جو ہے اس وار کو اسٹاپ کیا جائے گا. جیسا کہ 5 نکاتی بات ہو رہی تھی, ظاہر ہے کہ جو ثالثی ہیں وہ تو طاقتیں یہ کوشش کر رہی ہیں کہ, کیونکہ اب یہ وار جو ہے یہ کوئی وہ والی وار نہیں ہے. اس وقت اقتصادی مسائل بہت زیادہ ہیں پوری دنیا کے اندر, جو ہے کہ ظاہر ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے, جو پیٹرو ڈالر کا جو کانسیپٹ ہے, جو آئل کا ٹریڈنگ ہے, جو ساری چیزیں وہ سب چیز دھرم برم ہو کے رہ گئی ہے. اب دیکھیں آنا تو بعد میں بھی ٹیبل ٹاک پر ہی ہے, تو یہ اس میں عزت سے جو ہے معاملات برقرار ہو جائیں تو بہتر ہے. ادروائز 3rd ورلڈ وار تو جاری تھی اور جاری ہے, کیونکہ پراکسی وار سے کام شروع ہوتا ہے اور بہت سی چیزیں چلتی رہتی ہیں. فزیکلی جو کنونشنل وار ہے وہ اس وقت ہو رہی ہے, اس وقت ٹیکنالوجی کی وار ہو رہی ہے, اور
ایسے خطرات ہیں، مطلب ہے کہ حالات بہت بگڑ سکتے ہیں. تو آپ دیکھ لیجئے کہ پاکستان کے بھی آفٹر افیکٹ، حالانکہ ڈائریکٹلی کوئی ٹارگٹ تو نہیں ہے، مگر یہاں معاشی معاملات کیا ہیں جو آپ نے شروع میں سوال کیا تھا، یہ پوری گلوبل کی سچویشن ہے. وجی صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا. یہ جو امریکہ کی جانب سے بار بار ایک بات کی جا رہی ہے کہ اپنی گراؤنڈ فورسز وہ ایران میں اتارے گا، بار بار ٹرمپ کی جانب سے، امریکی صدر کی جانب سے دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہیں نہ کہیں ایسی سوچ پائی جاتی ہے کہ اب گراؤنڈ انٹروینشن کی ضرورت ہو سکتی ہے ایران میں؟ دیکھیں جی، یہ اس کو ہم اس لحاظ سے دیکھیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے امریکہ کی جو مختلف فورسز ہیں، وہ گراؤنڈ فورسز، وہ اپنے ٹروپس بلڈنگ کر رہے ہیں. ان کے میرینز، ان کی وہ جو ایئر بورن جو بریگیڈ ہے، ایئر بورن ڈویژن ہے، کریکشن، وہ ادھر شفٹ ہو رہی ہے. تو ایک تھاٹ پروسیس تو یہ آ رہا ہے، اور جو ان کو ان کے آرمی چیف کو جو انہوں نے ڈیزائن کے اوپر مجبور کیا، ہیکسٹ ڈاکٹرائن جو ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم لمیٹڈ لینڈ کانفلکٹ جنریٹ کر سکتے ہیں. اچھا، یہ جنگ کو تھوڑا سا سمجھنا یہ کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہوائی جہاز کے تھرو جنگ، میزائل کے تھرو جنگ، یا نیوی کے تھرو جنگ کسی بھی ٹائم کے اوپر کیلیبریٹ کر کے روکی جا سکتی ہے. لیکن اگر بوٹس آن گراؤنڈ آ جائیں تو لوگ تو ادھر موجود ہیں، اب وہ یا جب تک وہ نہیں ہوں گے تب تک جنگ چلتی رہے گی. اور جیسے ہی انسان جنگ میں مرنا شروع ہوتے ہیں، خاص طور پہ امریکی فوجی، تب سچویشن ہاتھ سے اور زیادہ باہر ہوتے چلی جائے گی. تو پرہیپس شاید یہی وجہ ہے کہ ابھی تک وہ اپنا مشن اچیو نہیں کر سکے، جس کی وجہ سے اب وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ اپنا لینڈ کے تھرو ادھر اوفینسو لائیں گے. لیکن جو ایران کی جغرافی ہے، ایران کی جغرافی کو سمجھنا ضروری ہے کہ اس کے 3 سائڈ کے اوپر تو وہ پہاڑوں سے پروٹیکٹڈ ہے، پھر 2 دشت ہیں، سالٹ ڈیزرٹس ہیں، اور پھر ایک سائڈ کے اوپر یہ گلف آف عربیہ یا پرشین گلف ہے. تو ایک بڑا جان جوخم اور ایک بڑا پیچیدہ مرحلہ ہے کہ ان کو اپنے بوٹس آن گراؤنڈ لانے پڑیں گے. ایک اور اس میں امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ایران ایک نیشن نہیں ہے، ایک سویلائزیشن ہے جو آج سے 5000 سال پہلے بھی موجود تھی. اس کے بعد سے جو پچھلے 1000 یا 1500 سال سے جو ان کی آئیڈیالوجی ہے، قربانی کے اوپر بیس کرتی ہے. زندگی سے زیادہ جو قربانی کی طرف ان کا رجحان ہے، امریکہ کے لیے مشکلات میں اور اضافہ ہوگا اور خطے کے لیے بھی مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو پہلے یہ جو جنگ تھی، جیسے میں پچھلے بات آگے بڑھاؤں گا، کہ جو پہلے جنگ تھی لوگ اس سے دور رہ کے کوشش کر رہے تھے کہ جنگ کو روک سکیں. لیکن اب ایسی سچویشن قریب آتے جا رہی ہے کہ لوگ اس جنگ میں کود کے کوشش کریں گے کہ جنگ کو کرٹیل کر سکیں. اختر صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اگر امریکن فوجیں ایران میں اتاری جاتی ہیں تو سب سے زیادہ نقصان امریکہ کا ہی ہوگا؟ آپ کی بھی یہی رائے؟ دیکھیے بالکل، کیونکہ وہ جو ان کا پاسٹ ایکسپیرینس ہے، کیونکہ گراؤنڈ پر جو فائٹ کرنا ہے وہ انٹائرلی ڈیفرنٹ چیز ہے، اور وہ کافی ڈیفیکلٹ ہو جائے گی. جتنے لوگ گراؤنڈ پہ اتریں گے، کیا وہ واپس آ سکیں گے یا نہیں آ سکیں، یہ ان کو پتہ نہیں ہے. اگر ان کو گراؤنڈ پہ اتارتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اگر تو ہم ایران کی یا ان کی بات کرتے ہیں تو ان کا جو ماننا ہے، جو ان کی پیچھے ہسٹری ہے، دیکھا جائے تو ابھی میدان کربلا سے بات کی جا سکتی ہے کہ وہ تو قربان ہونے والے لوگ ہیں، اور یہاں پر امریکن جو ٹروپس ہیں وہ وہاں پر سروائیول نہیں کر سکتے. ٹیکنالوجی مدد ضرور دے گی، اس کی سراؤنڈنگز بارڈر ایسے ہیں، پر ایکچولی آپ نے شاید دیکھا ہوگا کہ آپ کوئی بھی نہیں چاہتا. دیکھیں کئی آپ ممالک جو ہے وہ ایک طرح سے ریفیوز کر چکے ہیں، وہ اس جنگ میں کودنا نہیں چاہتے، کیونکہ ایک آبجیکٹو ان کا غالباً یہ بھی تھا کہ مسلم کنٹریز کو آپس میں لڑایا جائے، کیونکہ ان کے وہاں پر بیسز تھے، ان کے مفادات تھے، ان کی انویسٹمنٹ تھی اور بہت کچھ تھا. تو اس وجہ سے ان کو انگیج کرنا چاہتے تھے کہ پیچھے سے پھر ہٹ جانا چاہتے تھے دونوں، اور یہ چاہتے تھے کہ مسلم کنٹریز آپس میں ہوں. تو وہ جو مقاصد تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر آ نہیں رہے، مگر ان کی ابھی بھی وہ کوشش ہے کہ ان کو پش کیا جائے. تو اوور آل چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ ممالک ہوں، دیکھیں کہ کئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جنہوں نے بیک کیا ہے اور وہ اسٹیپ فارورڈ نہیں آنا چاہتے. اس میں صحیح سچویشن تو یہ ہے کہ امریکہ کو اس وقت چاہیے کہ وہ
عزت سے جو ہے نا معاملات کو کریں اور جو وہ 5 نکات یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں اس کو وہ کریں. کیونکہ اب دیکھیں جیسے سر نے کہا کہ وہ ان کے وائس پریزیڈنٹ آنا چاہ رہے تھے یا ان کی بات بھی کرنا چاہ رہے ہیں, مگر اس کے باوجود بھی حالت یہ ہے کہ جیسے کہ ان کا امریکن جہاز گرا تو یہ ایسے سیریس قسم کے اٹیک کریں گے کہ وہ بہت بڑا نقصان کرتے رہیں گے, آخری دم تک کرتے رہیں گے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ چاہیے یو ایس اے کو, چاہیے دنیا کو کہ اس کو بڑی اسٹیپ فارورڈ ہو. ادروائز یہ جنگ جو ہے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے, یہ اقتصادی جنگ ہوتی جا رہی ہے, یہ پوری گلوب کو جو ہے نا نقصان پہنچاتی جا رہی ہے. فوڈ کی بہت پرابلم ہو جائے گی, بہت سے اور چیزوں کی پرابلم ہو جائے گی. بہتری اس میں ہے کہ اس کو جو ہے نا آن ٹیبل جو ہے اس کو ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے اور امریکہ کو اور ایران دونوں کو جو ہے اس کو ختم کرنا چاہیے. بہتری اسی میں ہے کہ ثالثی کا کردار ادا کرنا چاہیے. ناظرین آپ ایک چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری ہے, میرے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین. مجھے اس وقت ٹیلی فون لائن پر جنرل ریٹائر معین حیدر صاحب نے جوائن کیا. السلام علیکم جنرل صاحب, کو آواز آ رہی ہے میری؟ جنرل صاحب کی مجھے آواز کلیئر نہیں ہے, رابطہ منتقع ہو گیا ہے, دوبارہ بات کرنے کی کوشش کریں گے. وجی صاحب, بلو اکنامی کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ پوری وار ہی اس ٹائم اراؤنڈ کر رہی ہے بلو اکنامی کے. اسٹریٹ آف ہارمز کی بات کی جائے, پاکستان کا بلو اکنامی کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے ہمارے پاس کانفرنسز ہوتی رہتی ہیں, پائمک کانفرنس ہوئی, امن کانفرنس ہوئی. ہماری کوشش ہوتی ہے اب ہم بلو اکنامی کے ذریعے اپنی اکنامی پہ زیادہ ورک کریں. سر آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے, بلو اکنامی اب کتنا ضروری ہے معیشت کے لیے؟ کہ پاکستان کے لیے تو بلو اکانومی ایک بہت واسٹ فیلڈ پرووائڈ کرتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہتر کر سکیں. سمندر کے بے تحاشا فوائد ہیں. سب سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس سے سب سے سستی پروٹین مل جاتی ہے. لیکن ہمیں پاکستان کی جغرافی کو میں تھوڑا سا ڈسکرائب کروں گا کہ پاکستان کا جو پاپولیشن سینٹر ہے وہ ریورز کے اراؤنڈ تھا. آج ہماری پاپولیشن سینٹر جو ہے وہ پنجاب میں ہے, اپ کنٹری ہے. ہماری کوسٹ لائن جو 1000 کلومیٹر لمبی ہے, اس کے اراؤنڈ ہمارے پاپولیشن جو ہے وہ ایون لیس دین 1% ہے اگر ہم کراچی کو نکالتے ہیں. تو اس کے لیے بہت ضروری ہے اور پاک بحریہ اس کے لیے کوشش یہ کری ہے جو سمندر کی کہانی اور جو سمندر کی افادیت ہے وہ دور لوگوں تک پہنچائے. اب اس معاملے کو ہم ذرا آج یہ جو سچویشن ہے اسٹریٹ آف ہارمز میں اور دنیا کی صورتحال اس کے ساتھ لنک کریں کہ دنیا کی معیشت جو ہے وہ سمندر کے ساتھ منسلک ہے. اسٹریٹ آف ہارمز جدھر سے دنیا کا تقریباً 20% تیل گزرتا ہے, آگے جب یہ یورپ کی طرف جاتا ہے تو یہ باب المندب ایک اور اسٹریٹ ہے ریڈ سی میں, اس ادھر سے گزرتے ہوئے جاتا ہے. اس کے بعد آگے سوئز کینال ہے, ادھر سے گزرتے ہوئے جاتا ہے. تو ان میں سے 3 میں سے 2 جگہ کے اوپر حالات جو ہیں وہ کشیدہ ہیں. اب ادھر سے صرف تیل نہیں گزرتا, ادھر سے ہیلیم گیس بھی گزرتی ہے. پوری دنیا کی ہیلیم گیس کی ریکوائرمنٹ جو تقریباً 33 سے 36% ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی ادھر سے فلو آؤٹ ہوتی ہے. اور ہیلیم گیس جو ہے اس کے بے تحاشا یوزیج ہیں. وہ اے آئی ٹیکنالوجی میں, سیمی کنڈکٹرز میں استعمال ہوتی ہے, وہ ایم آر آئی مشینز کو ٹھنڈا کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے, وہ مختلف میڈیکل فیلڈ کی جو مشینریز ہیں ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو اس کے کیسکیڈنگ افیکٹ, اس جو جنگ ہے جو اسٹریٹ آف ہارمز کلوز ہے, اس کے کیسکیڈنگ افیکٹس آتے رہیں گے. اور یہ جنگ جیسے ہمارے ساتھی نے فرمایا کہ یہ جنگ اب ایک سوشل ایفیکٹ میں کنورٹ ہوتی جا رہی ہے. اور اس کے لیے ہم نے دیکھا جیسے 2 دن پہلے پیٹرول کی پرائسز جو ہے وہ بڑھی اور اس کے بعد تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ ہوئی پرائسز میں, لیکن اس کے ایفیکٹس ایسے ٹرانسلیٹ ہوتے جائیں گے کہ ہر مرحلے کے اوپر ہماری پرائسز جو ہیں وہ بڑھتی جائیں گی اور جو غریب ہے اس کے لیے مشکلات میں اضافہ ہوتا جائے گا. اب دوبارہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ایک ڈسکشن ہونی چاہیے, سویلین اتھارٹی ایک بنے جو کہ اس کے اوپر بات کرے اسٹریٹ آف ہارمز پہ کھولنے کی. لیکن جو امریکہ, جو ورلڈ آرڈر جو لیڈ کرتا ہے امریکہ, انہوں نے آج سے مہینہ پہلے فرمایا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارمز میں انشور کریں گے کہ ادھر سے ٹریفک فلو ہوگا اور ہم اپنی نیوی لگائیں گے کہ جو ٹریفک فلو کرے گی. 30 دن کے بعد دوبارہ ان کی طرف سے بیان آیا کہ جس نے ادھر سے تیل لینا ہے وہ خود اپنے جہاز بھیج کے تیل لے لے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ورلڈ آرڈر جو تقریباً آج سے 100 سال پہلے تقریباً جنگ عظیم کے بعد سٹرکچر ہونا سٹارٹ ہوا تھا اور مختلف طریقے سے اس کے اوپر ویسٹرن کنٹرول تھا, وہ ہیجیمنی اب ویسٹرن آرڈر کی, جس کو ہم رول بیسڈ آرڈر کہتے ہیں, وہ اب فریکچر ہونا سٹارٹ ہو رہا ہے. اور کافی سارے جو انالسٹ ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنگ جو ہے یہ ایک طرح کا فیونرل ہے پریویس ورلڈ آرڈر کا. اب
ہم ملٹی پولیرٹی نیو ورلڈ آرڈر کی طرف جا رہے ہیں، اور وہ جو ملٹی پولیرٹی ہے اس میں جنگ جو ہے وہ ایک نارم ہوگا فار سم ٹائم، جب تک ملٹی ورلڈ آرڈر سیٹل ڈاؤن نہ ہو جائے. جنرل ٹائم آ گیا سر، تھینک یو سو مچ، آپ کا پوائنٹ آ گیا. جنرل صاحب کیا آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جنرل صاحب ابھی ہم نے دیکھا ہے ایک طرف تو ایران یو ایس وار جاری ہے، دوسری طرف ہم نے دیکھا 2-3 روز قبل انڈیا کی جانب سے کافی زیادہ پرووکنگ اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. انہوں نے پاکستان کی سالمیت کو ایک مرتبہ پھر چیلنج کرنے کی کوشش کی. انہوں نے بولا پاکستان کو جواب دینے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں یہ حالات کس طرف جاتے ہوئے ہمیں نظر آ رہا ہے؟ کیا انڈیا اپنی جو سفارتی ناکامی ہے اب وہ پاکستان میں مسلط کرنے کی کوشش کر رہا ہے؟ جنرل صاحب سن سکتے ہیں مجھے؟ خرابی کے سامنے پھر دوبارہ کانٹیکٹ کریں. صاحب یہی سوال میں آپ کی طرف لے کر آنا چاہوں گا. بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پاکستان کے ساتھ میں چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی، دفاع بیان لگا رہے ہیں پاکستان کو، پاکستان کی جانب سے کوئی حرکت کی جاتی ہے ان کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو سر اس طرح کے بیانات کیا بھارتی کی دنیا بھر میں جو بھارتیوں کی سفارتی ناکامی ہو رہی ہے اس وجہ سے ایسے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ جی دیکھیں، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں تو یہ اسکرپٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ ڈرامے بازی میں تو بالی ووڈ اور کیا کہیں گے کس طرح کے جو ہے وہ تو بڑے آگے ہیں. ان کا آپ صرف الیکٹرانک میڈیا دیکھ لیجئے، سوشل میڈیا دیکھ لیجئے کہ وہ کس طرح سے ٹرانسمیشنز کرتے ہیں، کس طرح سے اینکرز کی زبان ہوتی ہے، کیسے باتیں کرتے ہیں، کیسے ان کے پولیٹیشنز گفتگو کرتے ہیں اور کیسے ان کے منسٹرز باتیں کرتے ہیں. اس طرح سے جو ہے نا، اس طرح کی چیز تو ان کی روزمرہ کی چیز ہے. کوئی رسپانسبل اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے اور ان کو پتہ ہے وہ کتنے پانی میں ہیں. اور دوسری طرف کیونکہ ابھی حال ہی میں جو کچھ مہینے پہلے اور کچھ عرصہ پہلے جو ایک جھڑپ ہوئی تھی، اس جھڑپ میں انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، اپنے آپ کو گیج کر لیا، اور ان کو پاکستان کے پاورز کا پتہ بھی چل گیا کہ پاکستان جو ہے وہ کتنا تیار رہتا ہے، اور یہ صرف ہماری طرح جو ہے اس طرح سی باتیں نہیں کرتا، ڈرامے بازی نہیں کرتا، جب کرتا ہے تو ایکشن کرتا ہے. تو اسی طرح سے ہے. اور ان کی جو طریقہ کار ہے اب انڈائریکٹ بہت زیادہ ہے. سوشل میڈیا وار تو انہوں نے چلائی ہوئی تھی، الیکٹرانک میڈیا بھی انہوں نے کافی اس طرح یوز کیا جیسے سوشل میڈیا ہوتا ہے، بہت سے ایسے چھوٹے چینل. اور انہوں نے دیکھا کہ افغانستان میں کیا کیا، انہوں نے بلوچستان میں کیا کر رہے ہیں، ان کی را ایجنسی کیا کر رہی ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے. تو اس میں جو ان کو اگر تھوڑی سی حمایت رہی ہے یا بہتر زیادہ حمایت رہی ہے وہ یعنی کہ اسرائیل کی رہی ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ کچھ کر پائے ہیں تو کیا ہے. ادروائز ان میں اتنا دم ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ ایک سٹیپ بھی اٹھا لیں اور وہ کوئی بات بھی کر سکیں. تو صاحب مودی گورنمنٹ کی جو سفارتی سطح پہ مکمل ناکامی ہمیں نظر آ رہی ہے، دنیا بھر اس ٹائم میں پاکستان ہو رہا ہے. امریکہ کی جانب سے پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہے، ایران کی جانب سے پاکستان کی تعریفیں کی جا رہی ہیں. تو یہ فرسٹریشن نہیں ہے مودی گورنمنٹ کی جب اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ بالکل فرسٹریشن ہی تو نکال رہے ہیں. ان کو تو چاہیے، کیونکہ ان کا اپنا پولیٹیکل کیریئر برباد ہو رہا ہے. وہ جو کرتے ہیں، جو ان کی جو سرکار قائم ہے، پتہ نہیں کب تک قائم ہے، وہ اپنے ملک میں غربت نہیں کم کر سکے، وہ اپنے ملک میں جو معاملات ان کے بہت بڑے چیلنجز ہیں ان کو پورا نہیں کر سکے. تو اگر کبھی آپ ان کی اسمبلیز کی جو کاروائی ہے اس کو سنیں آپ، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہاں کیسی گفتگو ہوتی ہے. تو انڈیا کے اندر بہت مسائل ہیں. بس باقی ان کا جو میڈیا دکھا رہا ہے، جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے، وہ صرف ایک دکھاوا ہے، اور وہ صرف پبلک کو بیوقوف بنانے والی بات ہے، اپنی عوام کو. لہذا پاکستان جو گلوبلی ابھی ریکگنائز ہو چکا ہے کہ پاکستان از اے سپر پاور، یعنی سپر پاور ان دا سینس کہ اس ریجن میں ان 2-3 ممالک کے درمیان میں جو بیٹھی ہوئی ہے وہاں پر یہ ایک ایٹمی قوت ہے. اور یہ چاہے وہ ایئر اسٹرائک ہو، چاہے وہ کوئی بھی اسٹرائک ہو. آپ نے دیکھا لاسٹ ٹائم بھی جب ایک دفعہ ہوا تھا تو وہ جو ایک دفعہ انہوں نے کیا اور پھر وہ دوسری بار کیا تو دم بھگا کر کے وہ چائے کا کپ پی کے چلے گئے، وہ بھی انہوں نے ویلکم کیا. ادروائز اب جو ہے وہ چاہے وہ جو کچھ کر رہے ہیں افغانستان کی سائڈ سے کر رہے ہیں، ہماری فورسز کے اندر اتنا بڑا دم ہے کہ اس بار اور اس سے بڑا جو ہے جواب لے کر جائیں گے. اس لیے ان کو چاہیے کہ ایسی حکمت عملی نہ کریں، وہ زیادہ بہتر رہے گا انڈیا کے لیے. بالکل سر، یہی سوال میں جنرل معین الدین حیدر صاحب کی طرف لے جانا چاہوں گا. جنرل صاحب، یہ بھارت کی جانب سے ایک مرتبہ پھر پاکستان کو دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں. ان کے ڈیفنس منسٹر کہہ رہے ہیں اگر پاکستان کی جانب سے کوئی بھارت کی سالمیت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی گئی تو ہم پاکستان کا منہ توڑ جواب دیں گے. سر دنیا کو پتہ ہے کہ بھارت کے اندر جو پراکسیز ہیں، BLA TTP جیسی پراکسیز وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں. یہ حق تو پاکستان کا بنتا ہے. یہ بھارت کیوں سر دھمکیاں لگا رہا ہے پاکستان کو؟
ये धमकियां लगाना इनकी आदत है, करते रहते हैं और झूठे हम पर इल्जाम लगाते रहते हैं, झूठे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके बाहर निकालते हैं। लेकिन इस वक्त तो मेरे ख्याल में जो इस खत्ते की सूरत हाल है, ऐसी भारत कोई फाश गलती नहीं करेगा जिसकी वजह से कोई यहाँ पर गड़बड़ पैदा हो। पहले अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के मसले चल रहे हैं, ईरान में पूरा खित्ता प्रॉब्लम में है। इस वक्त कोई नया मसला अगर उठाएगा अपना भारत, मुझे जनरल साहब की आवाज़ नहीं आ रही, मैं टीम से कहूँगा कि ज़रा ये चेक ऐसा करें। नहीं करेगा मेरे ख्याल से, बस ये धमकियां ही हैं। यही सवाल मैं कमोडोर वजी साहब की तरफ ले जाना चाहूँगा कि सर ये भारत की जानिब से जो है प्रोवोकिंग स्टेटमेंट पाकिस्तान के खिलाफ सामने आ रहा है, हम देख रहे हैं आए दिन वो कहीं ना कहीं वहाँ पे मच्छर भी मर जाता है, वो उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा देते हैं। तो सर क्या बैकग्राउंड है, ये भारतीय गवर्नमेंट इस तरह से प्रो पाकिस्तानी फोबिया इनको क्यों हो गया, ये एंटी पाकिस्तानी फोबिया में इतने गिर जाते हैं कि छोटे छोटे इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाने लगते हैं? आप कैसे दिखते हैं इसको? ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अभी तमाम ग्लोबल मीडिया हेडलाइंस में वो सर फहरिस्त है। पाकिस्तान की ईरान, अमेरिकी प्रेसिडेंट, चाइना के साथ हर जगह जो है वो पाकिस्तान का नाम आ गया और अच्छा नाम आ गया। अब जब वो इस जगह के ऊपर अपना पाकिस्तान के साथ एक बयान करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो समझते हैं कि हमारा नाम भी किसी ना किसी तरीके से सामने ऊपर आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली जैसे कि मेरे साथी ने फरमाया कि आप 2019 से लेके आज 2026 तक जितनी दफ़ा उन्होंने कोई भी जहरियत की, उन्हें मुंह की खानी पड़ी। जैसे अंगूर खट्टे हैं वाली मिसाल है कि वो अब सारा का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान को इसलिए देते हैं ताकि उसके बदले उनकी हिंदुत्व पॉलिसी जो है उसको उभारा जा सके। अच्छा, अब 10 साल पहले एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की टर्म इस्तेमाल हुई थी कि इंडिया जो है वो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है इस रीजन का। लेकिन आप ये देखें कि पिछले 10 सालों में जब भी कोई इंसिडेंट हुआ है तो इंडिया जो है वो सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से ज़्यादा जाहिर हुआ, बजाय इसके कि उसने रीजन में सिक्योरिटी प्रोवाइड की हो। रिसेंटली आप एक मिसाल देखें, ईरान के 2 जहाज़ उनके पास खैर सगाली के दौरे के ऊपर गए हुए थे, बहरी जहाज़, और जब वो उधर से 3 जहाज़ गए हुए थे और जब जहाज़ उधर से निकले तो एक जहाज़ उनकी जो कोस्ट है उसके पास ही उसको एक सबमरीन ने, अमेरिकी सबमरीन ने टारगेट करके उसको डबो दिया। तो ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है और इसके ऊपर इंडिया के ऊपर अपनी बड़ी डिस्कशन हो रही है कि वो किस मामलात के ऊपर कैसे लेके चल रहे हैं। और ये तमाम उनके बयानात जो हैं सिर्फ गीदड़ भप्पियों के अलावा और कुछ नहीं। यही सवाल मैं जनरल साहब की तरफ भी ले जाना चाहूँगा। जनरल साहब, एक तरफ तो ये US ईरान वॉर भी जारी है, दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लग भी जारी है और अफगानिस्तान गवर्नमेंट को अब तो सर मुँह की खानी पड़ रही है। अब आपको इस वॉर का आउटकम क्या नज़र आता है? कहीं मुज़ाकरात की तरफ मामला जाते हुए हमें नज़र आ रहे हैं? ईरान की बात कर रहे हैं आप? ईरान की बात कर रहे हैं? नहीं सर, मैं पाकिस्तान अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा हूँ। ये जो पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर जो जारी है, ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लग जो जारी है, आप क्या समझते हैं इसका आउटकम हमें क्या नजर आ रहा है? आउटकम तो फाइनल डायलॉग ही होगा और उससे मसले तय होंगे। और इसमें हमें चाइना भी समझा रहा है इनको, और तुर्की भी समझा रहा है, कतर भी समझा रहा है, पाकिस्तान भी समझा रहा है। उम्मीद है उनको कुछ समझ आ जाएगी और हिंदुस्तान को छोड़कर वो इस वक्त जो है कोई मामले पाकिस्तान से तय कर लेंगे। ये गारंटी दे देंगे कि हम अपने मुल्क इस्तेमाल नहीं होने देंगे आपके खिलाफ। बस ये इतनी सी बात है, और ना करे फिर उस काम को। जनरल साहब, हमने देखा है कि अफगानिस्तान की जानिब से जो दोहा मुआहदा हुआ था उसमें भी ये बात मेक श्योर की गई थी बार बार कि हम अपनी सरजमीन को किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मगर हम देख रहे हैं TTP, BLA, BNA, दाइश, तमाम नेटवर्क इस टाइम अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। बहुत सारे वहाँ पर नेटवर्क काम कर रहे हैं, बहुत से मुल्कों का दिलचस्पी है वहाँ, हिंदुस्तान की भी है, अमेरिका की भी है, और वहाँ पर इजराइल की भी है, और भी लोगों की है। वो सब यही काम में लगे हुए हैं। तो इसलिए जो है उनसे मामला संभल नहीं पा रहा, और पूरी तरह उन पर इतनी ताकत नहीं है कि इन तमाम ग्रुपों को जो ISIS के हैं, अलकायदा के हैं, और तुर्कमेनिस्तान के लोग हैं, और TTP है, और अपने उनके तालिबान हैं, वो सारे जो है वो इस काबिल नहीं है कि उनको शायद वो कर सके। तो वो पाकिस्तान से कहें कि जी हम अकेले नहीं कर पा रहे हैं, आके हमारी मदद करो, हम मिलकर इस काम को खत्म करते हैं, तो पाकिस्तान तैयार हो जाएगा। लेकिन बहरहाल वहाँ पर करना तो है, क्योंकि अगर उनकी जमीन हमारे खिलाफ सरजमीन इस्तेमाल होगी तो हम तो फिर ये झगड़ा चलता रहेगा।
سر ہم نے دیکھا ہے کہ جب سے آپریشن غضب الحق کا آغاز ہوا ہے پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات ہمیں تیزی سے کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب تو اکا دکا واقعات بھی چھوٹے چھوٹے سامنے آتے ہیں. تو سر یہ بات تو دنیا بھر میں ثابت ہو گئی ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی تھی. تو سر مذاکرات کس بیس پہ کیے جائیں گے؟ کیا شیورٹی دی جائے گی افغانستان کی طرف سے؟ شیورٹی تو پاکستان یہی مانگ رہے ہیں کہ وہ گارنٹی دیں کہ وہ یہ کام نہیں ہونے دیں گے اور اس پر سختی سے کارآمد عمل کرائیں. تو پھر یہ تورخم کے راستہ چمن کا بھی کھل جائے گا, ٹریڈ بھی شروع ہو جائے گی اور نارملائز ہو جائیں گے. لیکن اگر وہ دل جان سے اس کام کو نہیں کرتے تو پھر تو ظاہر جھگڑا رہے گا. سر ابھی جو یو ایس ایران وار بھی جاری ہے, اس کا آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ امریکہ کی جانب سے بار بار اب یہ دھمکیاں لگائی جا رہی ہیں کہ وہ اپنی فورسز گراؤنڈ پہ اتارنے کا ارادہ رکھتی ہے. آپ سمجھتے ہیں امریکہ کی جانب سے یہ اقدام اٹھایا جائے گا؟ بہت مشکل کام ہے زمین پہ فوجیں اتارنا. انہیں تقریباً 40-45 ہزار تو لوگ پہلے سے اس علاقے میں موجود تھے, مختلف بیسس پہ ان کے انہوں نے کچھ اور 30-40 ہزار بھیجے, 70-75 ہزار کی فوج اکٹھی کی ہے. ایران کہہ رہا ہے کہ جی ضرور تشریف لائیے, ہم آپ سے نمٹ لیں گے. اور اس کے اوپر میرے خیال میں جو امریکن جرنیل ہیں انہوں نے منع کیا ہے کہ یہ کامیاب نہیں ہوگا, آپریشن آسان نہیں ہے, ہمارا بے انتہا نقصان ہوگا. تو انہوں نے بہت سے آپ کو پتا جرنیلوں کو جو ہے ریٹائر کر دیا ہے, جو ان کی بات نہیں سن رہے, وہ ان کو سمجھا رہے ہیں کہ یہ آپ اپنے لوگوں کی جانوں کو خطروں میں فضول مت ڈالیں, اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. تو صورتحال نقصان اٹھائے گا امریکہ اور سب کی اس کی ہوگی. پہلے ہی وہ میرے خیال میں ایک چھوٹا ملک نے اسرائیل کو, جو ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو جواب دونوں کو دے رہا ہے وہ. سر ابھی اس کا وار کا آؤٹ کم آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ مذاکرات کی طرف معاملے جاتے ہوئے نظر آ رہا ہے؟ آخر میں مذاکرات ہوں گے اور آخر میں جو ہے یہاں سے امریکن اثر و رسوخ ختم ہوگا اس خطے سے, اور حرمت پہ ایران اپنا کنٹرول مضبوط کر لے گا اور وہ اس کی مرضی سے جہاز وہاں سے گزرا کریں گے. تو اس کا آؤٹ کم تو آخر میں یہی نکلنا ہے. تو سر پاکستان کا کیا رول آپ کو نظر آ رہا ہے مذاکرات پاکستان میں ہوتے ہوئے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ پاکستان جو ہے مدد کر رہا ہے مذاکرات میں, سیز فائر کرانے میں, امن قائم کرانے میں, باقی ملکوں کے ساتھ مل کر, جس میں ترکیہ, سعودی عرب اور دوسرے ایجپٹ اور اب چائنا, وہ سب اس چاہتے ہیں, روس بھی یہ چاہتا ہے کہ یہاں امن قائم ہو جائے. تو امن قائم ہوگا, کب تک امریکہ نقصان اٹھاتا رہے گا, اسرائیل کب تک اپنے اوپر حملے کراتا رہے گا؟ سر لاسٹلی آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو موجودہ حالات ہمیں بنتے ہوئے نظر آ رہا ہے, یہ بھارت کہیں نہ کہیں میں بالکل ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. وہ اپنی ناکامی کا ملبہ پاکستان میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. کہیں نہ کہیں خبریں سامنے آ رہی ہے کوئی فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کی جانب سے کوئی رپورٹ شیئر کی گئی ہے کہ کس طرح سے جو کشمیری لوگ قید کے اندر موجود ہیں ان کو فالس فلیگ کے ذریعے استعمال کیا جائے گا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں بھارت کیوں کرے گا؟ ساری کارروائیاں کرتا رہتا ہے, وہ منہ کی کھائے گا اور نقصان اٹھائے گا اور سکی ہوگی, دنیا سے اور کٹ آف ہو جائے گا. اس وقت بھی وہ کٹ آف ہے. آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل پہنچا ہوا تھا وہ نتنیاہو کے ساتھ, وہ امریکن اور اسرائیل کے کیمپ میں ہے اور اس کا انٹرنیشنل اسٹیچر جو ہے, اس کی پوزیشن بہت کمزور پڑی ہے. اس موقع پر اس نے یہ کام کیا تو اور نقصان اٹھا کے اور سب کی اٹھا جائے گا. چلیں جنرل صاحب, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم. تھینک یو, السلام علیکم. ہاں جی خالد صاحب, یہی سوال میں آپ کی طرف بھی لے کر آنا چاہوں گا کہ جو موجودہ صورتحال ہمیں اب بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں ان قریب جو ہے معاملہ اب سیٹل ڈاؤن کی طرف جائیں گے یا اب کہیں نہ کہیں ابھی بھی کچھ رجحان باقی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ مسٹر ٹرمپ جو ہیں وہ دھمکیاں دینے کے بڑے ماہر ہیں, اور جو امریکن پبلک یا گلوبلی جو امیگرینٹس وہاں رہتے ہیں, بلکہ 80% تو امیگرینٹ ہی ہیں وہاں پر, جو خود بھی وہ ایک طرح سے بائی برتھ امریکن اس کی فیملی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ وہ اپنے سولجرز کو نہیں چاہتے کہ ایران کے گراؤنڈ پہ اتارا جائے, کیونکہ ان کا واپسی کا راستہ بند ہو جائے گا اور ایرانی افواج جو ہے وہ کبھی بھی ان کو واپس جانے نہیں دیں گے. آپ نے دیکھا کہ ان کی فوج کے اندر, ان کی میرین کے اندر, ان تمام جگہوں پر آپ نے کئی ان کے فوجی جو تھے وہ اس بات کے خلاف تھے, اس جنگ کے بھی خلاف تھے, وہ سامنے آئے. ایون ان کا چیف جو تھا, ان کی سٹیٹمنٹس اگر آپ نے دیکھی, جس کی بنا پر ان کو چینج کرنا پڑا,
یہ دوران جنگ چینج کرنا پڑا. کبھی ایسا نہیں ہوتا ہسٹری میں کہ جنگ چل رہی ہو اور اس دوران اس کا جو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا جو بھی چیف ہے وہ چینج کر دیا جائے. کبھی ایسا نہیں ہوتا. یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی کسی ناکامی کی کہ ان کی افواج جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے یا اندرونی طور پہ کچھ نہ کچھ پرابلمس ہیں. تو اگر وہ گراؤنڈ پہ اتاریں گے تو وہ ان کی موت ہوگی, یہ بات کلیئر ہے. دوسری طرف جی خالد صاحب یہاں پہ چھوٹا سا بریک مجھے بولا جا رہا ہے کہ آپ بریک لے لیں. یہاں پہ چھوٹا سا بریک شامل کرتے ہیں. ناظرین اس بریک کے بعد بات کریں گے جو جنگ کے اثرات تعلیمی نظام پہ پڑ رہے ہیں, اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کریں گے. میرے ساتھ ہی رہیں. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ اختر ارائن صاحب موجود ہیں, ڈاکٹر وحید الحسن صاحب موجود ہیں. اختر صاحب آپ کی طرف جاننا چاہوں گا کہ جنگ کے باعث ہم نے دیکھا ہے کہ پیٹرول کی قیمت آسمان پر پہنچ گئی. تعلیمی نظام میں والدین میں کبھی تشویش کی لہر میں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. کبھی تو سیشن آغاز ہوا تھا جب پیٹرول نہیں پڑا, جب اسکول بند تھا پیٹرول بڑھا دیا, اسکول کھول دیے. سر کیا حالات ہیں, کیا تشویش لہر ہے والدین میں؟ دیکھیے کووڈ کے بعد دوسری ایک ایسی سچویشن بن گئی ہے جو اقتصادی طور پہ, معاشی طور پہ ہمارے وائٹ کالر فیملیز جو ہیں بہت پہلے پسے ہوئے تھے اور پہلے بھی آؤٹ آف اسکول چلے گئے تھے. اب دوبارہ جو ہے وہ آؤٹ آف اسکول جانے کے خدشات ہیں, خاص طور پہ جو آپ نے کہا پیٹرولیم پرائزز کی وجہ سے یا ایک خوف کی وجہ سے. اور اس کے لیے اب اس کا جو پرابلم ہے کہ اگر ایک اسکول کی فیس ہے 4,000 روپے تو وہ اسکول کی ٹرانسپورٹ جو 2,000 لیتے تھے اس کی پک اینڈ ڈراپ کے وہ بھی اب 4,000 مانگ رہے ہیں. اب ٹرانسپورٹیشن کاسٹ, پک اینڈ ڈراپ کی کاسٹ بڑھ گئی ہے. پیرنٹس جو ہیں وہ خود بڑے پریشان ہیں کہ اب کیا کیا جائے, کیونکہ ہمارے اسکول میں, ہمارے ملک میں آن لائن ایجوکیشن سسٹم نہ پہلے کامیاب ہوا تھا نہ اب کامیاب ہوگا. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے. اقتصادی طور پہ جو ہے ہمارے وائٹ کالر فیملیز جو ہے وہ نیچے آتے جا رہے ہیں. سر نیا سیشن بھی شروع ہوا ہے, نیچے آتے جا رہے ہیں. اب نئے سیشن شروع ہوتے بھی بڑے مسائل ہیں. نئے یونیفارم, کپڑے, بہت ایکسپینسز ہیں. اور اب تو یہ کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہم کچھ ریزرو میں راشن لے کے رکھیں, کیونکہ اب جو پینک بائنگ ہے وہ شروع ہو چکی ہے کہ کم از کم آٹا, دال, روٹی یا کچھ ایسی چیزیں لے کے اپنے پاس رکھ لیں, اسکول سے آؤٹ آف اسکول کر لیں. آلریڈی جو ہے یہاں پر 2,62,65,00,000 بچے آؤٹ آف اسکول تھے, اب دوبارہ 3 کروڑ سے اوپر چلے جائیں گے. تو یہ گورنمنٹ کو کچھ کرنا ہوگا. دوسری طرف دیکھیں کہ اس وقت بورڈ کے ایگزامز ہیں. ہاں سر اسی پہ آ رہا ہے, میٹرک بورڈ کا بھی کچھ مسئلہ چل رہا ہے. یہ کیا معاملات ہیں, یہ کیا مسائل سامنے آ رہے ہیں, والدین کیوں پریشان ہے اتنا؟ مس مینجمنٹ ہے. دیکھیں ابھی یہاں کراچی بورڈ میں, کیونکہ پہلی بات تو میں اپریشیٹ کروں گا چیئرمین کو کہ کم از کم ان لوگوں نے ابھی اس کو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کرنے کی کوشش کی تھی, مگر وہ ٹیکنالوجی کا جو ایک وہ تھا نا وہ یکدم کر کے زمین بوس ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. کہ جو انہوں نے پورے پورٹلز اسکولوں کو دیے تھے, جو ویب سائٹ تھی جہاں پر سارا ایڈمٹ کارڈ اور چیزیں جو ہے ڈاؤن لوڈ ہوتی ہیں, وہ ڈاؤن لوڈ کیا وہ ویب سائٹ ہی کریش کر گئی. اب ویب سائٹ لنک نہیں کر رہی. اگلے 2 دن موجود ہیں ہمارے پاس, سنڈے اور منڈے, اور ٹیوزڈے کو پیپر ہے. ودن 2 days ابھی تک ایڈمٹ کارڈ نہیں ملے بچوں کو. والدین سراپا احتجاج ہیں, پریشان ہیں, اسکول والے پریشان ہیں, سینٹرز کا معلوم نہیں ہے. اب پتہ یہ چلا ہے کہ کئی ایسے معاملات کر کے گئے, اب تو نئی چیزیں ریویل ہو رہی ہیں. تو آج کی بات جو ہے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کل کیا ہوگا. کل سے مراد یہ ہے کہ اب سینٹرز ایسے ہیں جو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سے سینٹرز ہیں. ایک ہمارے عارضی طور پہ ایک جو ہے ڈاک بیسس پہ قائم مقام یہ کیا معاملہ ہے قائم مقام ہیں, وہ انہوں نے جو بھی مکمکا کرنا تھا, جو انہوں نے اپنی سیٹنگز کرنی تھی سینٹرز کی, جو چیزیں ان کے کنٹرول میں تھی وہ کرا کے جو ہے وہ ایک چھوٹی سی لمبی سی لیو اپلیکیشن دے کے اس پرائم ٹائم میں ایگزامینیشن ڈے میں, جس کا ڈیزینیشن کنٹرول ایگزامینیشن ہے, وہ ایگزامینیشن سے پہلے غائب ہو گئے ہیں, چھٹی پہ چلے گئے ہیں. یہاں سے چیئرمین اور سیکرٹری سراپا ہر سال کا معاملہ ہے, ہر سال ایسی کہانیاں سامنے آتی ہیں, بد انتظامی سامنے آتی ہے, لوگ معطل ہوتے ہیں, سزا کسی کو نہیں ہوتی ہے. کیا معاملہ ہے, سزا کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیں یہ تو حکمران بتائیں گے, پالیسی میکر بتائیں گے کہ وہ شفقت کیوں کی جاتی ہے. کیا پورے سسٹم کا تعلق ہے اس سے, کیونکہ ہمارا سسٹم ہی ایسا ہے, ایک سسٹم ایسا ورڈ ہے جو یوز ہوتا ہے, سسٹم کو کچھ فیڈ بھی کرنا پڑتا ہے, تو وہ ایک سسٹم چلتا ہے. سر اس میں والدین کا کتنا پریشر ہے اسکولوں پہ؟ جی والدین کا کتنا پریشر ہے؟ بہت زیادہ. اس وقت کیا ہے, انہوں نے پورٹل جو دے دیے, اب والدین جو ہے وہاں نہیں جا رہے, فزیکل ایڈمٹ کارڈ لینے کے لیے نہیں جا رہے ہیں, وہ اسکولوں کے باہر آ گئے ہیں, اسکول کے پاس آ گئے اور اپنے ایریا میں اس پہ پریشر ہے. اس وقت
لاکھوں یعنی کہ ہزاروں نہیں کہیں گے لاکھوں، کیونکہ یہاں پتہ ہے آپ کو 2-3 لاکھ بچے ایگزام دیتے ہیں کراچی کے اندر، تو وہ سب کے سب پریشان ہیں ابھی بھی آپ ویب سائٹ اس وقت میں آپ کو لنک کر کے دکھاؤں اگر آپ کا کیمرہ مین دکھا سکے تو اس وقت بھی وہ ڈاؤن ہے اور وہ اس وقت بھی کریش ہے. حالانکہ آج شام کو چیئرمین سے میٹنگ ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا وہ بیچارے لگے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں، ٹیم ہے کام کر رہی، مگر اب جو گڑبڑ ہو چکی ہے آئی ٹی نے، اس کی ہوسٹنگ اتنی نیرو مائنڈڈ ہے کہ ٹریفک جیم ہو گئی ہے. تو سر سر لاسٹلی آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کا حکومت سندھ سے وزیر تعلیم سردار شہراز صاحب سے کیا مطالبہ ہے؟ وزیر تعلیم سے یہ مطالبہ ہے، وزیر بورڈ اور یونیورسٹیز کے جو منسٹر ہیں، کیونکہ منسٹریاں 2 جگہ بٹ گئی ہیں، یعنی کہ 8 کلاس تک کے اسکولوں کا تعلق جو ہے منسٹر ایجوکیشن سے رہتا ہے، اور جیسے ہی وہ 9-10 میں آ جاتے ہیں تو اسی اسکول کا تعلق ایک اور منسٹری سے بن جاتا ہے جو بورڈ اور یونیورسٹی ہے. ہمیں گورنمنٹ آف سندھ سے التجا ہے کہ خدارہ ایک ایڈاک بیسس پہ لوگ عارضی طور پہ جو لگاتے ہیں وہ پتہ نہیں اپنا پیسہ بناتے ہیں یا کیا مفادات ہوتے ہیں، وہ راتوں رات جو ہے کچھ کر آ کے آگے پیچھے ہوتے ہیں. یہاں مستقل قابل لوگوں کو لگایا جائے، ہائرنگ صحیح کی جائے اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے. آپ نے دیکھا یہاں پورے سندھ کے اندر ایسا ہے کہ پورے سندھ کے تمام بورڈز کے اندر ایڈاک بیسس پہ لوگ زیادہ تر لگے ہوئے ہیں، پرمنٹ اپائنٹمنٹس نہیں ہیں، قابل لوگوں کو نہیں لگایا جا رہا ہے، چند ایک لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہی ہم التجا کریں گے کہ اس سسٹم کو پاک کریں. دوسری چیز، یہ جو لاسٹ ڈے میں فارم لیتے ہیں، مجھے بتائیے ایک طالب علم ہے، اس نے 9 کا پیپر دینا ہے، ارادہ ہو گیا، رات ہو گیا کہ کل آخری ڈیٹ ہے، پرسوں پیپر ہوگا، ابھی جاؤں انرولمنٹ بھی کر دوں اور ایگزامینیشن فارم بھی جمع کر دوں، کیا اس نے تیاری کی ہے؟ یہ سب سے بڑا سوال ہے ان منسٹر سے، چیف منسٹر سے. جو قوانین ہیں اس قوانین کی روشنی میں کیا آپ یک بیٹھے 9 میں ایڈمٹ کارڈ اس کو ایشو کرو گے، فارم لے لو گے؟ کیا بچے نے تیاری کر لی؟ کیا جادو کی چھڑی تھی اس نے کہ اس نے پڑھائی کر لی اور وہ ایک USB کے ذریعے اپنے مائنڈ میں جو ہے اپنے ڈیٹا ٹرانسفر کر لیا؟ تو اس بچے کی تیاری نہیں ہوگی، کرے گا کیا؟ وہ کرپشن کرے گا، نقل کرے گا. تو آخر ہمیشہ ہوتا کیا ہے، کوئی بھی چیز اجلت میں ہوتی ہے، سینٹر میں لاسٹ ہاف این آور میں جو نقل ہوتی ہے نا وہ عروج پہ ہوتی ہے. ہر جگہ افراتفری کا عالم کر دیجئے، ڈسٹرب کر دیجئے، اس میں اپنا کام دکھا دیجئے. اب لگتا یہ ہے کہ یہی ابھی کیفیت ہونے والی ہے. اختر صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے بالکل. لاسٹلی ناظرین یہی سوال میں لے جانا چاہوں گا وزیر صاحب کی طرف بھی کہ ایک طرف تو دنیا بھر میں جنگیں جا رہی ہے اور ایک ہمارے پاکستان کے اندر انتظامی جنگ جاری ہے. سر یہ معاملات کیوں ہوتے ہیں؟ ایسا کیا ہوتا ہے ہمارے ملک کے اندر کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہمارا اتنا بڑا کیوس کریٹ ہو جاتا ہے کہ والدین پریشان، بچے پریشان؟ یہ کیا ایشو کیا ہے سر؟ یہ دیکھیں ہماری بے تحاشا پرابلم ہے پاکستان میں، بے تحاشا چیلنجز ہیں، لیکن ان سب کا جواب جو ہے وہ تعلیم کے اندر پوشیدہ ہے. تعلیم حاصل کرنا ہم سب پر فرض ہے، تعلیم جو ہے وہ ہمارا بنیادی حق ہے، اور تعلیم کے لیے اچھے ادارے اور اچھے ٹیچرز کا ہونا ضروری ہے، اور یہ جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی العزیز آگے ہم اس میں بہتری دیکھیں گے. لیکن میں اس بات کو تھوڑا سا منسلک کروں گا جنگ کے ساتھ. جنگ جو ہے وہ ایک معاشی عمل ہے. اس کے آپ ایفیکٹس دیکھیں کہ ہمارے پاس پاکستان میں جو قریب ترین ایران کا ہمسایہ ملک ہے، اس میں سوشلی نظر آ رہے ہیں، معاشی طور پہ نظر آ رہے ہیں. اور یہ اگر تعلیم ادارے جو وقتاً فوقتاً بند ہو جاتے ہیں، بازار کھلے ہوئے ہوتے ہیں، ادر انسٹیٹیوشن کھلے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ ہم اپنے مستقبل کو ایک طرح سے داؤ پر لگاتے ہیں. ایک اور بات بڑی اہم ہے کرنے والی، وہ یہ کہ پاکستان جو ایک ڈپلومیٹکلی بہت ایک اہم کردار ادا کر رہا ہے جنگ کو ڈیفیوز کرنے میں، اس کو انڈیا سیبوٹاج کرنے کی کوشش کرے گا. اور وہ جو جنرل صاحب ابھی فرما رہے تھے فالس فلیگ آپریشن، وہ فالس فلیگ آپریشن ہم نے اگر پچھلا دیکھیں تجزیہ کریں تو جو بھی ہمارے پاس جب بھی کوئی امپورٹنٹ وزٹ ہو رہا ہوتا ہے تو اس سے پہلے ادھر کوئی نہ کوئی وہ فالس فلیگ آپریشن کر لیتے ہیں تاکہ اس کو سیبوٹاج کیا جا سکے. تو انشاءاللہ تعالی العزیز ہم نے اس کو سیبوٹاج نہیں ہونے دینا. ہم نے اپنے جو ہماری باؤنڈریز ہیں، معاشی جو ہمارے پہچان ہے، اس کو مینٹین رکھنا ہے، اور ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم میڈیشن کر کے جنگ کو ایک خطے تک محدود کر سکیں اور اس کو جلد سے جلد ٹاکنگ نیگوشیشن ٹیبلز پہ لا سکیں. لیکن اندازہ یہ ہے کہ بہت مشکل کام ہے. سر یہ جو لاسٹلی میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا، ون ون سچویشن کیا بنے گی ایران اور امریکہ کے لیے؟ آپ کا کیا انالیسس ہے کہ کیا نیگوسیشن تو سر ون ون سچویشن پہ ہی ہوں گے؟ آپ کا کیا آؤٹ کم ہوگا اس کا؟ ون ون کیا بنے گا؟ دیکھیں جی، ون ون سچویشن دونوں کے لیے دونوں پولز اپارٹ ہیں.
ایران کو جو ہے وہ شدید خدشات لاحق ہیں امریکہ کی سوچ کے اوپر کہ کیا ان کی سوچ پیس کی طرف ہے یا نہیں ہے. اسی طرح امریکہ کو اور اسرائیل کو خدشات لاحق ہیں کہ ایران جو ہے وہ جو JCPOA کی جو شرائط تھی ان کے مطابق وہ عمل کر رہے یا نہیں کر رہا. تو ان خدشات کو درمیان میں لانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ بات ہو سکے، لیکن ابھی بات چیت کا چینل بند ہے. اچھا، وہ چینل کب کھلے گا؟ وہ چینل اس وقت کھلے گا جب کسی ایک پارٹی کو جس نے اٹیک کیا ہے اس کو یہ ریلائز ہو جائے کہ پاور کے ذریعے وہ اپنے کام اچیو نہیں کر سکتا. ایک اور بات سمجھنے کی یہ ہے کہ پاور کی یہ ذمہ داری ہوتا ہے، جو جنگ شروع کرتا ہے اس کی ایک طرح سے یہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس جنگ کو اپنے عمل کے ذریعے سے اپنا جو اس نے ملٹری انسٹرومنٹ استعمال کیا ہے اس کو وہ ختم کر سکے. لیکن ادھر ہمیں یہ نظر آ رہا ہے اور یہ تقریباً پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ کی یہ جو جنگ ہے یہ مسلط کردہ جنگ ہے. اس کو پہلے سے سوچ کے نہیں رکھا گیا تھا اور اس کے اثرات جو ہیں وہ پوری دنیا تک پھیلتے جا رہے ہیں، اور جب تک امریکہ خود سے اس معاملے کو روکے گا نہیں تب تک یہ جنگ نہیں رکے گی. اختر صاحب، لاسٹلی یہی سوال آپ سے بھی پوچھنا چاہوں گا. ایک طرف تو انتظامی معاملات ہماری جنگ جاری، دنیا بھر میں جنگیں چل رہی ہیں. ہم پچھلے 70 سالوں سے اپنے ملک کے اندر ایسی جنگیں لڑ رہے ہیں جو شاید دنیا میں کہیں پہ نہیں ہوتی ہوں گی. انتظامی بدحالی، بارش ہوتی ہے پانی آ جاتا ہے، امتحان ہو رہا ہے ایڈمٹ کارڈز نہیں مل رہا ہے. سر ہم کیسے نکلیں گے اس سے باہر؟ دیکھیں، میں تو بہتر ہے کہ تعلیمی ایک والدین کو یا عوام کو بتاؤں کہ بات یہ ہے کہ چاہے جنگ کی صورت ہے پینک مت ہوں، اطمینان رکھیں. اور اسی طرح سے اس وقت آپ کے بچوں کے امتحانات بڑے امپورٹنٹ ہے، اور اگر ویب سائٹ کنیکٹ نہیں ہو رہی ہے، چیئرمین اور سیکریٹری میں ابھی بھی مل کے آیا ہوں کہ وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو لیٹ صحیح سنڈے کے دن بھی آپ کو ایڈمٹ کارڈ ملیں گے. آپ پریشان مت ہوں، پینک سچویشن نہ کریں، اپنے بچوں کو جنگی حالات میں بھی پڑھائیں. دیکھیے، ویتنام میں جنگ ہوتی تھی، خندقوں کے نیچے جو ہے نا بچے بیٹھ کے پڑھتے تھے، اور اسی طرح سے آپ نے دیکھا کہ آپ پریشان نہ ہوں. بس میں تو یہ کہوں گا کہ آپ تعلیم کے لیے جو ہے نا اپنے بچوں کو اسکول بھیجیں، ایگزام دلوائیں، بچوں کو تیاری کرائیں، موٹیویشن کرائیں. نہ جنگ کی وجہ سے پینک ہوں، نہ ہمارے بد انتظامی کی وجہ سے پینک ہوں. انشاءاللہ آپ کو ایڈمٹ کارڈ سنڈے کو اور آپ کو ایڈمٹ کارڈ منڈے کے دن مل جائیں گے. ٹیوزڈے کے دن آپ کا پہلا پیپر ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے پڑھا لکھا پاکستان بنانا ہے تو ہمیں اس بات پہ سر پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ اختر صاحب، وجی صاحب فار جوائننگ. ناظرین نے پوری گفتگو سنی. ہمارے پلیٹ فارم کی طرف سے، میٹرو ون کی پلیٹ فارم کی طرف سے بھی یہی پیغام ہے، اگر پاکستان کے خلاف کوئی بھی ملک میلی آنکھ اٹھا کے دیکھتا ہے، پاکستان کی سالمیت کو چیلنج کرنے کا خواہش مند ہوتا ہے، تو پاکستان کی جانب سے ہمیشہ کی طرح بھرپور جواب دیا جائے گا. کیا آپریشن بنیان المرصوص بھول جائیں گے؟ غزوہ لق تو ابھی بھی جاری ہے، مگر جواب ایسا دیا جائے گا کہ لق پتہ جائے گا. ایسا ڈی جے ESPN نے بھی کہا تھا، ایسا میں نے بھی کہہ دیا. پروگرام پسند آیا، اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ڈیٹس آل ٹو نائٹ. اللہ حافظ.